أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. یہ آیت نمبر 19 سے 29 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی. مضمون آسان ہے اور دو چار باتیں ہیں پھر آپ حضرات سن لیں گے تشریح میں. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے. اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، اور سور پھونکا جانے والا ہے. یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیچھے ہوگا جو اس کو میدان حشر تک لے جانے والا ہوگا، اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا. اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے. اور اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے. حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو دوزخ میں ڈال دو جو کٹر کافر ہو اور حق بات کا پکا دشمن تھا، جو لوگوں کو بھلائی سے روکنے کا عادی تھا اور بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا. لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اللہ جل جلالہ فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا. میرے سامنے وہ بات بدل نہیں سکتی، اور میں بندوں پر کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے اور اس کا مضمون بالکل واضح ہے. اور یہ والی صورت جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تھے. اور عیدین کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں سورہ یہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھتے تھے. اسی طرح خطبوں میں پڑھتے تھے یہ سورت، چونکہ یہ مضامین ایسے ہیں کہ انسان کے دل کو اللہ کی طرف پھیرنے والے اور انسان کے دل کو متوجہ کرنے والے مضامین ہیں. اور جس طرح اللہ کا نام آدمی کے دل کو بیدار کرتا ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام آدمی کے دل کو بیدار کرتا ہے. اور اس کا پڑھنا، اس کا سننا یہ خیر سے خالی نہیں ہے. جیسے ابھی صرف ترجمے سے آدمی کی حالت بدل جاتی ہے، سننا، ترجمہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اللہ کی طرف اس کا رخ پھیرتی ہیں. تو پہلی بات جیسے آپ حضرات نے سنی کہ موت کی سختی، سکرہ کہتے ہیں سختی کو، سکرات. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت میں ایک پیالہ پانی کا رکھا ہوا تھا. حضرت اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اس طرح چہرے پر پھیرتے تھے. تو اور پھر آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا تھا
ان للموت سکرات، بے شک بات ہے موت کی اپنی سختیاں ہیں. لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کبھی کلمہ پڑھتے اور یہ جملہ کہتے. اور یہ بھی آتا ہے بخاری شریف میں، سب حدیث کی کتابوں میں یہ والا جملہ ہے کہ وفات کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. یہ دعا تو یاد ہو جائے گی نا؟ کیا آپ پڑھیں ذرا، اللہم اعنی، جیسے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، یہ دعا سب کو یاد ہے. اسی طرح اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں پر. اور اسی طرح ایک لفظ ہے اللہم انی اعنی علی غمرات الموت. غمرات آدمی کا بے خود ہو جانا، اور آدمی کا سانس کا اکھڑنا، اور آدمی کے دل دماغ کا بالکل معوف ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور اس سے آدمی بھاگ نہیں سکتا. یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اس میں مبتلا ہوئے، تو ہم میں سے کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. اسی وجہ سے یہ جملہ آیا کہ یہ موت کی سختی سچ مچ بات کو لے کے آ گئی. سچ مچ بات کیا ہے؟ وہ موت ہے خود. یعنی کوئی اس موت سے بھاگ نہیں سکتا. اور یہ والا جملہ کہ یہ وہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا دنیا میں، یہ سب کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں کے لیے نہیں ہے اور کافروں کے لیے ہے، ایسا نہیں. اس لیے کہ انسان کی طبیعت اور انسان کے مزاج میں ہے کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا. ذرا سا پتہ چل جائے یار ایسی بیماری ہو گئی میں بچ نہیں سکتا، آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. ذرا سا پتہ چل جائے بھی ایسا کیس میں آ گیا ہوں کہ بس اب تو پھانسی میرا آرڈر جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. ذرا سا پتہ چل جائے کہ یہ بیماری تو مہلک ہے، تو آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا. اور ہر آدمی کے دل میں ایک موت کا ایک خوف ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. اگر راحت کے دنوں میں یاد کرو گے تو تمہیں پریشان کر دے گی. ہاں، ہر طرف مزے ہی مزے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، گھر، سکون، راحت، صحت، سب چیزیں ہیں. موت کو یاد کرو گے تو کیفیت، طبیعت تنگ ہو جائے گی. اچھا یہ سب چھوٹیں گی اور میں مروں گا، اس دنیا سے جاؤں گا میں. اور اگر غم ہی غم ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، موت کو یاد کرو گے تو کشادگی آ جائے گی. وہ کیسے؟ بھائی ایک دن مرنا تو ہے، ان غموں سے اللہ پاک مجھے چھٹکارا دے دیں گے. تو یہ موت کی سختی حق بات کو لے کے آئی، سچ مچ موت کو لے کے آ گئی. اور یہی وہ چیز تھی جس سے تو بدکتا تھا. اور کل قیامت کے دن سور بھی پھونکا جانے والا ہے، اور یہی وہ دن ہے دنیا میں اس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ایک دن سور بھی پھونکا جائے گا. اور یہ ہر فرد جب آئے گا دیکھیں کل کا لفظ ہے، کل کا مطلب کوئی بھی چھوٹے گا نہیں. ہر ایک کے ساتھ سائق بھی ہوگا اور شہید بھی ہوگا. سائق، سائق کا لفظی معنی آج کل نئی عربی میں سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں، سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں. اور پہلے زمانے میں جانوروں کو چراتے تھے تو سائق جانور کا وہ چرانے والا جو جانور کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، تاکہ کوئی جانور لائن سے نہ نکلے. کوئی بکری، بکری، بھیڑ، گائیں، اونٹ، جس کے جو جانور ہو، تو چرواہا جو ہوتا ہے وہ آگے نہیں چلتا، چرواہا ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے. اسی طرح جن علاقوں میں کتے کا رواج ہے تو کتے بھی آگے آگے نہیں ہوتا، پیچھے پیچھے ہوتا ہے تاکہ کوئی بھیڑ اپنے قطار سے نہ نکلے. تو ایک فرشتہ، سائق سے مراد یہاں وہ فرشتہ جو اس آدمی کے پیچھے پیچھے ہوگا. اور پیچھے پیچھے کا مطلب اس کو میدان حشر میں خدا کے پاس پہنچائے گا. اور شہید کا معنی کیا ہے؟ شہید کا معنی وہ فرشتہ جو اس کے اعمال کی گواہی دے گا. علماء کرام فرماتے ہیں یہ دو وہی فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں. ہر آدمی کے ساتھ، عورت کے ساتھ الگ الگ فرشتے ہیں، دائیں اور بائیں. یہی فرشتے کل قیامت کے دن ایک پیچھے آ جائے گا اور ایک اس کے اعمال کا گواہ ہوگا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دو الگ فرشتے ہوں گے.
ایک پیچھے ہوگا اور ایک اس کے اعمال کا گواہ ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شہید سے مراد خود انسان ہے، خود انسان، یہ خود اپنے اعمال کی گواہی دے گا۔ اگر یہ ذرہ برابر جھوٹ بولے گا تو اس کے ہاتھ بولیں گے، اور اس کی آنکھیں بولیں گی، اور اس کے کان بولیں گے۔ تو یہ کہے گا، یہ بات 24ویں پارے میں گزر گئی ہے، یہ کہے گا کہ میں تو تمہارے ہی دفاع کر رہا ہوں، تم ہی میرے خلاف بول پڑے۔ تو وہ جواب میں کہیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس اللہ نے ہر چیز میں بولنے کی طاقت دی۔ اس لیے کہ یہ بولنا زبان کا کمال نہیں ہے، یہ بولنا تو اللہ کا کمال ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ بولنا زبان کا کمال نہیں ہے، یہ بلوانا یہ اللہ کا کمال ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زبانیں ہیں لیکن بول نہیں سکتے، تو قوت گویائی، بولنے کی طاقت، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ شہید اور سائق کی وضاحت آپ حضرات نے سن لی، اور فرمایا یہی تو وہ دن تھا تو غفلت میں تھا، آج سارے پردے ہٹ گئے اور تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس وقت ہم سب جو ہے، چونکہ عالم الغیب ہمارے سامنے نہیں ہے، قبر کی زندگی ہمارے سامنے نہیں، حشر کی زندگی ہمارے سامنے نہیں، سچی خبریں دینے والے نے خبر دے دی، جنت بھی حق، دوزخ بھی حق، قیامت بھی حق، اللہ بھی حق، رسول بھی حق، فرشتے بھی حق، یہ سب سچ چیزیں، حق مانے سچ، حق مانے سچ، یہ سب سچ چیزیں ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ اور فرشتے بھی سچ، اب اس وقت فرشتے ہیں اس محفل میں، اور یہ گیٹوں پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدل رہی ہیں، یہ سب سچ ہے۔ ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں، یہ سب سچ ہے۔ ہمارے گھر تلاوت ہوتی ہے، وہ فرشتوں سے بھر جاتا ہے، یہ سب سچ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ پاک کیا کر لیں گے؟ بینائی کو تیز کر لیں گے، جو چیزیں غیب میں تھی سامنے آ جائیں گی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ جو قبر کے اندر کے حالات ہیں یہ عالم الغیب ہیں، اور نبی نے سچی خبر دی، لہٰذا اس کو جھٹلاؤ مت، یہ مت کہا کرو ہم نے قبر کو کھودا کچھ نہیں تھا۔ اور بھئی تم نے قبر کو کھودا تو تمہاری نگاہ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، کیوں؟ تم تو اس دنیا میں ہو۔ ہاں اس سے پوچھو جو جا چکا ہے، لیکن اس سے تم پوچھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو مر چکا ہے۔ ہاں جب تم مرو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو یہ نگاہیں تیز ہو گئیں، اور علماء لکھتے ہیں یہ جملہ کافر کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اس میں کافر، مومن، متقی، اچھا برا سب اس میں داخل ہے، سب کی نگاہیں تیز ہو جائیں گی، اور سب کو اللہ جل جلالہ حقائق کو دکھا دیں گے۔ اور پھر قرین، لفظ قرین کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھی، قاف را نون، اس کا لفظی معنی ہے کسی چیز کے ساتھ ہونا۔ قرین، تو اس والے قرین کا مطلب، اس والے قرین کا مطلب وہ فرشتہ جس نے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اے میرے رب میں اس کے ساتھ رہتا تھا پوری زندگی، یہ اس کے اعمال میرے پاس تیار ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے دو فرشتوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جو کٹر کافر ہو اور ضدی ہو، حق بات کا انکار کرنے والا ہو، اس کو تو سیدھا دوزخ میں پھینک دو، اور بالکل ذرہ برابر، ایک رتی برابر بھی رعایت نہیں کرنا۔ جس نے خدا کے ساتھ غیر کو شریک کیا تھا ان کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس لیے شرک کی تو کبھی بھی معافی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے یہ والی بات ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں، یہ بچوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اور تھوڑی دیر، جیسے جی میں نے بچوں کو وقت دیا، تو میں نے بچوں کو وقت دیا لایانی کے لیے، میں نے بچوں کو وقت دیا ہوٹل میں پھرانے کے لیے، میں نے بچوں کو وقت دیا فضول گفتگو کے لیے۔ ہاں بچوں کو وقت دے آخرت کی باتوں کے لیے، بچوں کے پاس بیٹھے اس سے آخرت کی بات کریں، اس لیے کہ یہ کالج یونیورسٹیوں میں یہ خدا کے غیر والی چیزوں کو پڑھاتے ہیں، خدا کے غیر والی چیزوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے دل دماغ میں اللہ پاک کو شروع ہی سے غائب کر دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ سے ہونے کا یقین وہ نہیں بیان ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کے پاس بیٹھا کریں تاکہ ہمارے بچے وہ دہریہ نہ بنے۔ تو یہ سب باتیں کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا، لہٰذا اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ پھر ایک اور قرین کا لفظ بھی آیا،
تو پہلے قرین سے فرشتہ مراد ہے، دوسرے قرین سے شیطان مراد ہے۔ یہ والا ذکر 25ویں پارے میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے میں اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں۔ شیطان ہر وقت اس کا قرین ہوتا ہے، قرین ساتھی، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہونا۔ تو وہ شیطان کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو ہلکا سا بس وسوسہ دیا، باقی ساری کاروائی اس کی تھی، باقی ساری کاروائی اس کی تھی، میں نے تو بس وسوسہ ڈالا اور بس باقی جتنا بھی عمارت کھڑی کی ہے وہ سب گناہوں کی وہ اس نے کھڑی کی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو، وہ فیصلہ جو دوزخ کا ہو چکا ہے وہ اب بدلنے والا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دو۔ تو یہ سارا مضمون دوستو دل کو ہلا دینے والا مضمون ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کی آنکھوں کو بیدار کرے اور آخرت کی تیاری کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اور اللہ جل جلالہ غفلت کے پردے ہمارے دل دماغ سے ہٹائے اور ہماری صلاحیتیں، ہمارا پیسہ، ہمارا وقت اپنے مبارک دین میں اللہ استعمال کرے۔ یہ دین کے لیے ہر وقت مصروف رہنا، جیسے ہر وقت اس وقت دنیا چھائی ہوئی ہے، کیسے کما لوں اور کیسے جمع کر لوں، اسی طرح دین ہر وقت چھا جائے، دل دماغ پہ صرف دین آ جائے، باقی دنیا کے کام اللہ پاک ہمارے برباد نہیں کریں گے بلکہ اللہ اس میں اور برکت دیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنے دنیا میں دین کو داخل کر لو تاکہ اللہ تمہیں تمہاری دنیا کی برکتیں دے دے۔ کیا کہا؟ اپنی دنیا میں دین کو داخل کر دو تاکہ دنیا کی برکتیں اللہ پاک تمہیں نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔